come all the way from Houston to come and address us this evening. He is the author of 12 books. He appears on radio for the past 9 years, enlightening people about Ahl Sunnat wal Jamaat way. He is the president of the Islamic Supreme Council, Canada, USA. He is the vice president of the Ru'ya Hilal Committee, North America. What a great learned scholar we have in our midst. And I am humbly appealing to you, please be very quiet, listen attentively, and take from this great scholar the words of wisdom that he is going to pour out tonight. Nare Takbir! Nare Risalah! والثناء والكبرياء والولاء خالق الأرض والسماء خالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المحزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد فلد جلد جسد يسوع صاحب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم له ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسميفه وسماواته مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متفكرا متنبرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعاتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا وعميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا ومرجانا وماوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی قبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفن جفن عفان محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، پاک دامن بیوی اور بہنوں، آج سعادت اپنے عروج پر ہے کہ سٹیج پر ہمارے اسلاف کی نشانی خلیفہ ہیں محدث اعظم فیصل آباد، ہمارے لیے سرمایہ ہیں میری مراد ڈاکٹر غفران صدیقی صاحب مدث اللہ علی، اور کیلیفورنیا کی جان اور روح رواں علامہ زبیر فروخی صاحب، اس کے علاوہ قاری قادر صاحب غلام قادر صاحب جلوہ فرما ہیں، اور انگلینڈ سے جناب
پیر غلام محمد سمدانی صاحب جو ہیں وہ بھی جلوہ فرما ہیں، اور نور جلال صاحب کو اپنے سماعت کیا. اور اب سب لوگ اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں حضور کی امت سے پیدا فرمایا. 40 منٹ ٹوٹل ہیں اور ان میں سے 4 منٹ گزر چکے ہیں. گفتگو کو بڑی تیزی سے لیے چلتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. جو تم پر اللہ نے نعمت کی ہے اس کا چرچا کرو. ہم نے صاحب سے پوچھا کہ نعمت کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جتنی سبزی ہیں یہ نعمت ہے. بات ان کی بجا تھی. میں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں فرض نماز پڑھ لوں تو 33 مرتبہ میں آلو کہوں، اور 34 مرتبہ بینگن کہوں، اور 25 مرتبہ میں گوبھی کا ذکر کروں. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کا ترجمہ تو پورا ہو گیا، لیکن عقل تسلیم نہیں کرتی. میرا خیال ہے کہ اب بیداری ہو گئی، اور جب بیداری ہو گئی تو گفتگو سمجھ میں آئے گی. یہ قرآن ہے اور علامہ زبیر صاحب تربیت کے بھی ماہر ہیں، اور زبردست. میں نے ان کو ایک دفعہ شام سبانی صاحب کے ساتھ دیکھا تھا. سارے علماء جلوہ فرما ہیں. ترجمہ تو پورا ہو گیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. تو اب اگر میں تسبیح پکڑ کے آلو شروع ہو جاؤں تو کہ مختار نہیں دماغ پھسل گیا تیرا. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تیرے لاشعور میں بھی ہے کہ ترجمہ کوئی اور ہے. تیرے لاشعور میں ہے کہ ترجمہ کوئی اور ہے. اب اگر میں ترجمہ خود سے کروں تو اورنج کونڈی والوں بڑے امیر لوگ ہو، تمہارے تو اپنے جہاز ہیں، تو یہ مسئلہ تو خراب ہو جائے گا. ہم قرآن کی روشنی میں اسی کے سائے تلے چلتے ہیں. میں نے کہا نعمت اللہ کا ترجمہ اگر قرآن کر دے تو بات واضح ہو جائے گی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اللہ کی نعمت کو. جب تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کے بیچ میں محبت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بن گئے. تو اب آپ لوگ تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤ کہ وہ کون سی نعمت آئی تھی سعودی عرب میں، وہ کون سی نعمت آئی تھی حجاز میں، وہ کون سی نعمت آئی تھی مکہ کی سرزمین میں کہ جس نے آ کر 100 سال کی لڑائی کو بند کروا کے بھائی بنایا تھا. تو پتا چلا کہ جس نعمت کے چرچے کا ذکر کر رہا ہے اس کی تفصیل کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کی وجہ سے اخوانا، تم بھائی بن گئے. تو وہ نعمت جب آئی تو تمہاری حالت یہ تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، قریب تھا کہ گر جاتے. فَأَنْقَذَكُمْ، اس نے آ کے تمہیں بچا لیا. گفتگو سمجھ میں آ گئی کہ نعمت محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے. رب نے آلو دیے تو یہ نہیں کہا کہ احسان کیا. رب نے گوبھی دی تو کہا یہ نہیں کہا احسان دیا. رب نے گوشت دیا تو یہ نہیں کہا احسان کیا. رب نے آپ کو تمام فروٹ دیے تو یہ نہیں کہا احسان بھی کیا. لیکن یہ نعمت ایسی امپورٹنٹ تھی کہ جب یہ دی تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو تم پر میرا احسان کہ یہ نعمت تمہیں دی ہے. اس نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، کیونکہ احسان جتلانا اچھی بات نہیں ہے. چیز دے کے احسان جتلانا اچھی بات نہیں ہے. تو جب وہ کہتا ہے کہ اچھی نہیں تو پھر اس پہ احسان کیوں جتلا رہا ہے؟ کیا کروں، آج تک کسی نے اپنا محبوب دیا ہی نہیں. آج تک کسی نے اپنا محبوب دیا نہیں، میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، احسان کیوں نہ جتلاؤں؟ تو اس نے آہستہ گفتگو آگے جائے. نعمت جب مل جاتی ہے، وہ دھیان سے سنیے گا، نعمت ملتی ہے تو اسے کہتے ہیں کامیابی. نعمت مل جائے تو کامیابی. اگر کسی بچے کو آئی پیڈ 4 مل گیا تو کامیابی. اگر کسی بڑے کو آئی فون 5 مل گیا تو کامیابی. نعمت ہے، نعمت. آئی فون 5 ضرور لو، یہ ضرور اچھے کپڑے ضرور پہنو. پھٹے کپڑے پہننا دین نہیں ہے.
میرے نبی نے کہا، جب کہا کہ عاجزی و انکساری اپناؤ، تکبر مت کرو، تو کسی نے کہا حضور ہمارا دل کرتا ہے کہ اچھے کپڑے لیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ اچھا جوتا لیں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو بھائی چیزیں لینا، نعمت آئی تو کامیابی، اور نعمت کو استعمال کیا تو کامرانی۔ بہت دھیان سے سنیے گا، نعمت مل جائے تو کامیابی، نعمت کو استعمال کرنا یہ کامرانی۔ پھر ایسا اور قریب آتا ہوں، نعمت مل گئی، استعمال کیا تو فائدہ، اور نعمت کو استعمال کر لیا تو سعادت۔ ایک آدمی کے پاس نعمت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک سعادت نہیں کہ جب تک نعمت کو استعمال نہ کر لے۔ میں اور قریب آتا ہوں، تیسرے سٹیپ پہ آ جاتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس میٹھا ہے، مٹھائی ہے، یہ نعمت مل گئی، کامیابی ہے کہ اس نے مٹھائی لے لی، اب وہ اگر کھائے گا نہیں تو سعادت نہیں، کیونکہ شوگر ہوئی تو مٹھائی دھری کی دھری رہ گئی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، کسی کے پاس روٹی ہے، یہ نعمت ہے، اب اس سے فائدہ حاصل کرنا سعادت ہے، اگر دانت نہیں تو سعادت نہیں، نعمت دھری کی دھری رہ گئی۔ اب ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، نعمت ہو تو کامیابی، نعمت سے فائدہ اٹھاؤ تو کامرانی، نعمت سے فائدہ اٹھاؤ تو سعادت۔ محمد مصطفیٰ نعمت ہے، اب سعادت اٹھاؤ گے، اب ان سے فائدہ لو تو سعادت ہے، اگر تم فائدہ نہ اٹھا پائے تو پھر سعادت ہرگز نہیں، بدبختی ہو بدبختی۔ اور یاد رکھنا، نعمت وہ ہوتی ہے جو فائدہ دے، فائدہ نہ دے تو جرم۔ نعمت وہ ہوتی ہے جو فائدہ دے، فائدہ نہ دے تو جرم۔ آپ کی جیب میں اگر $100 ہیں، $100 اصلی ہیں تو نعمت، جعلی ہوئے تو جرم۔ $100 جیب میں اصلی ہیں تو نعمت، کیونکہ $100 سے تم جا کے چیز خرید سکتے ہو، فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اور اگر $100 جعلی ہیں تو ڈالر تو ہیں پر فائدہ نہیں لے سکتے تو جرم۔ تو پتہ یہ چلا، نعمت قریب ہو اور کوئی فائدہ نہ لے پائے تو پھر کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، خدا نے تو اپنا محبوب تمہیں دے دیا، اب ان کی تابع داری کر کے فائدہ نہ حاصل کر پاؤ تو دوزخ۔ تو یہ یاد رکھنا کہ نعمت سے فائدہ بھی حاصل کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ بالکل کامل اور اکمل دی۔ اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ نبی کا ذکر کرنا آپ نہ بھی کریں تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سب سے پہلے کیا اپنی توحید کے بعد۔ جب وہ ذکر کرنے لگا تو سماعت کیجئے گا، اس نے اپنی بات اتنی ہی مختصر کر دی، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، بات ختم ہو گئی۔ نہ کسی کو گواہ بنایا، نہ کسی سے میثاق لیا، سمپل بات کی، سمپل جواب لیا، برخاست کر دی محفل۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، تو کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو لفظوں کے تیور دیکھیے گا، بہنیں اور بھائی سب جا کر اسے ضرور پڑھیے گا تاکہ محمد مصطفیٰ کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے نبیو سنو، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، جب میں تمہیں حکمت دے دوں، اس کے بعد میرا رسول آ جائے گا، وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، اور یاد رکھو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے ایمان بھی لانا ہے، تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ سارے نبیوں کو کہا تم نے ایمان بھی لانا ہے اور تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اس کی مدد یہ کیا کریں گے کہ جس کی مدد کے لیے بدر میں فرشتے اتر رہے ہیں، ان کی مدد یہ انبیاء کیوں کریں گے جبکہ رب کہہ رہا ہے واللہ یعصمک، اے محمد مصطفیٰ ہم تجھے بچائیں گے۔ تو جب بچانے والا رب ہو تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل کہ اگر مدد کرنے کا مطلب مدد ہی ہے تو پھر بدر میں نبی کیوں نہیں آئے، پھر احد میں نبی کیوں نہیں آئے، طائف میں نبی کیوں نہیں آئے، مکہ میں نبی کیوں نہیں آئے؟ کوئی نبی نہ بدر میں آیا، کوئی نبی نہ احد میں آیا، کوئی نبی نہ طائف میں آیا، کوئی نبی نہ مکہ میں آیا، کسی نبی نے آ کر ہیلپ نہیں کی۔
تو اگر ہیلپ لازمی تھی اور حفاظ جلوہ فرما ہے تو پھر کیوں نہیں نبی آئے؟ تو سنو، ہیلپ کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ قریب کھڑے ہو کے مصیبت کو، دکھ کو برداشت کرو. ایک ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا ذکر کرو. یہ بھی مدد ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تعریف کرو. تو سارے نبیوں سے کہا گیا اپنے اپنے ادوار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو. ہر نبی نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور تعریف کی. اور سن لیجئے، میری اور آپ کی تعریف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. میں اگر تعریف کروں علامہ غفران صدیقی صاحب کی تو کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اگر ان کے پیر صاحب ان کی تعریف کریں تو پھر معنی رکھتی ہے کہ ان کا پیر ان کی تعریف کر رہا ہے. تو تعریف کرنے والے کے مقام کو دیکھا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والا کون ہے. میں نور جلال صاحب کی تعریف کروں تو کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اگر ان کا استاد ان کی تعریف کرے، ظہوری قصوری ان کی تعریف کرتے تھے، اعظم چشتی ان کی تعریف کرتے تھے، تو سمجھ آتی تھی کہ یہ بڑے پائے کا ناطقہ ہے. تو بات آپ سمجھ گئے. چھوٹا تعریف کرے تو تعریف کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اگر بڑا تعریف کرے تو پھر تعریف سمجھ میں آتی ہے. میں محمد مصطفیٰ کی تعریف کروں تو کوئی معنی نہیں رکھتی. میرے نبی کی وہ تعریف کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ ہمارے محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. تو جب آپ لوگ حضور کی تعریف کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیے، نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ لوگ آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں گے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی. مشہور بڑے لوگ ہوتے ہیں، عزت دار کم ہوتے ہیں. ایکٹرز، ایکٹریس اور ایکٹر سارے مشہور ہیں، عزت دار نہیں ہیں. ایکٹر کتنا مشہور ہے؟ انڈیا کا ہر ایکٹر مشہور ہے، عزت نہیں ہے. جارج بش کتنا مشہور ہے، عزت نہیں ہے. مشہور دونوں ہوتے ہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری بھی مشہور ہیں اور جارج بش بھی مشہور ہے. مشہور دونوں ہیں، پر ایک کے پاس عزت ہے، دوسرے کے لیے لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور ایک نکتہ یاد رکھیے گا، یہ صدر جس ملک کا بھی ہو، جب اترتا ہے تو کہتے ہیں سابقہ. ہمارے بش صاحب چلے گئے تو بولتے ہیں لوگ سابقہ. ابھی ہمارے برکت حسین اوباما یہ بھی چلے جائیں گے. بارک مینز برکت، تو برکت حسین اوباما یہ بھی چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے لوگ؟ سابقہ. تو جو صدر چلا جائے کہتے ہیں سابقہ، تو جو صدر گئے وہ سابقہ. مر گیا تو سابقہ. آج تک کسی نے نہیں کہا غوث اعظم سابقہ. تو قطب احمد بھی یہی کہیں گے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی، شہنشاہ ہند، کوئی نہیں کہے گا سابقہ. اور جس کے امتیوں کے ساتھ سابقہ نہیں لگتا، اس نبی کے ساتھ سابقہ کیسے لگے گا؟ شہرت مشہور دونوں ہوتے ہیں، لیکن ایک کو عزت دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ لگا ہے کہ جس کی عزت ملکیت ہے. آپ میں سے ہر آدمی عزت چاہے گا. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میری عزت ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں عزت کہتے کسے ہیں؟ عزت کہتے ہیں کہ صفت کے غلبے کے ثبوت کا نام عزت ہے. پھر سن لیجئے، ہم لوگ بولتے ہیں عزت پہ. عزت کیا ہے؟ آپ کی ایک خوبی ہے، اس خوبی کا جب غلبہ ثابت ہو جائے تو اسے کہتے ہیں عزت. آدم علیہ السلام کے پاس ایک خوبی تھی، اسے کہتے ہیں خوبی کو علم الاسماء کی ڈگری. آپ نام جانتے تھے چیزوں کے، یہ آپ کے پاس خوبی تھی. اس خوبی کا غلبہ ثابت جب ہوا تو معزز ہوئے. ثابت کیسے ہوا؟ سارے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتے سب کے سب آ کے سجدہ کرے اور جھک گئے. ایک صاحب کہنے لگے کہ شیطان کے پاس بڑا علم ہے. میں نے کہا ثابت کرو اس خبیث کے پاس علم ہے کہاں سے؟ شیطان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. بے دھیان سے سنیے گا، شیطان کے پاس کوئی علم نہیں. آپ دیکھیں وہ کیسے؟ سب سے پہلی ڈگری جو پوری دنیا میں ہے اس کا نام علم الاسماء ہے. وہی آپ بھی حاصل کرتے ہو، وہی آدم علیہ السلام نے بھی حاصل کی تھی. آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلی وہ ڈگری لیتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الاسماء. آپ کا بچہ چیزوں کے نام سیکھتا ہے، امی، ابو، اللہ، اسلام، دین، پانی، روٹی، یہ علم الاسماء کی ڈگری ہے. اور تمہارا بچہ سارے نہیں سیکھ پاتا کیونکہ استاد تم ہو. آدم سارے سیکھ گیا کیونکہ استاد اللہ تھا.
تو ہر بچہ علم الاسماء کی ڈگری لیتا ہے. علم الاسماء کی ڈگری چھوٹی سی ڈگری ہے, یہ بڑی ڈگری نہیں ہے. تو سب سے پہلے انسان کے پاس پہلی ڈگری علم الاسماء کی ڈگری, چیزوں کے نام کی ڈگری. تو جس کو تم کہتے ہو کہ شیطان کے پاس بڑا علم ہے, وہ شیطان فرشتوں کے برابر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اے پروردگار عالم, جو چیزیں یہ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. تو جب شیطان پہلی ڈگری کا مقابلہ نہیں کر پا رہا, تو محمد مصطفیٰ جن کے پاس ساری ڈگری ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ وہ علم نہیں, جہالت تامہ ہے, جہالت تامہ ہے. اب جو ان کے ساتھ لگتے ہیں ان کی عزت بڑھتی ہے, جو ان سے ہٹتے ہیں ان کی عزت ختم ہوتی ہے. سورہ فاطر میں چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاطر کے اندر اللہ نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, تو ساری عزت اللہ کی ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے تو ساری عزت اللہ کی ہے. جمیعہ, ساری عزت اللہ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ منافقون میں جا کے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے تو مدینے میں ہم جا کر, منافق کہہ رہا ہے, ہم مدینے میں جا کر رزیل کو نعوذ باللہ نکالیں گے اور عزت دار وہی رہے گا. اللہ نے کہا یہ میرے نبی کے خلاف بول رہے ہیں, میرے نبی کو سمجھتے ہیں کہ وہ عزت دار نہیں ہے, ان کو اتنا نہیں پڑا. عزت کی ملکیت, عزت اگر ملکیت ہے تو سب سے پہلے رب کی ہے, پھر محمد مصطفیٰ کی ہے. للہ العزت ولرسولہ, یہ نام اختصاص کے لیے آتا ہے, اور اختصاص کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک بطریق ملکیت ہوتا ہے, ایک بطریق استحقاق ہوتا ہے. یہ اختصاص کے لیے جب آئے گا تو یا تو اس کا حق ہے یا اس کی ملکیت ہے. تو عزت ملکیت میرے رب کی ہے اور حق محمد مصطفیٰ کا ہے. اب تمہیں بات سے آ رہی ختم کرنے کے قریب, اسی طرح بڑھ رہی. سنیے, آپ لوگوں کی جو عزت ہے یہ نبی کے صدقے سے. آپ سب لوگوں کی عزت, میری عزت نبی کے صدقے سے. وہ کس طرح؟ سنیے, ایک مثال دیتا ہوں. میں اگر علامہ غفران صدیقی صاحب کا نیو جرسی میں بہت بڑا گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا, موئے مبارک بھی وہاں ہیں, بہت سے نوادرات ہیں. ابھی اگلے ہفتے میری نیو جرسی میں تقریر ہے نیو یارک میں. اچھا, میں بہت عرصہ پہلے 10-11 سال پہلے گیا تھا ان کے آستانہ پر. میں اگر ان کے گھر جاؤں, مثال سن لیجیے, اللہ مثال دینا اللہ کی سنت, میں ان کے گھر جاؤں, یہ دروازے پہ میں کھڑا ہو کے کھٹکھٹاؤں, یہ اندر سے میری بات ہی نہ سنیں تو میری عزت نہیں ہوئی. میں دروازے سے واپس پلٹ آیا, میری توہین ہوئی. اگر میں ان کے دروازے پہ کھڑا ہوں, یہ دروازہ کھول کے مجھ سے بات کرے تو تھوڑی سی عزت ہوئی. اگر یہ مجھے اندر لے جائیں, آؤ مختار نہیں تجھے بٹھاتا ہوں, تجھے میں موئے مبارک کا پانی پلاتا ہوں, میری عزت اور بڑھ گئی. انہوں نے کہا مختار تو تھوڑی دیر بیٹھا ہے, اور بیٹھ, میں تجھے زیارت بھی کرواتا ہوں, میری عزت اور بڑھ گئی. بات سمجھئے ہو؟ اگر کوئی مجھے دروازے سے پھیر دے تو میری عزت نہیں ہوئی. اگر کوئی مجھے تھوڑا سا بٹھا لے تو میری عزت ہو گئی. اگر کوئی اور بٹھا لے مجھے زیادہ تو میری عزت اور بڑھ گئی. کتب صاحب مجھے بلائیں اور مجھ سے بات نہ کریں, اگر وہ بات کر لے تو میری عزت ہے, مجھے بٹھا لے تو میری اور عزت ہے. اب ذرا سنیے, میرے رب کا گھر ہے مسجد, میرے رب کا گھر ہے مسجد, اور اس کا سب سے بڑا گھر ہے جو مکہ میں. وہ دھیان دیجیے گا, سب سے بڑا گھر وہ ہے, حالانکہ اس سے بھی بڑے گھر ہیں. سب سے بڑا گھر مکہ میں. اور دیکھیے, جو گھر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے گھر میں رہنے والے کی بنسبت. چیونٹی کا گھر چیونٹی سے بڑا ہوگا, میرا گھر مجھ سے بڑا ہوگا. میری کرسی چھوٹی ہوگی, میرا گھر بڑا ہوگا. میرا ٹیبل چھوٹا ہوگا, میرا گھر بڑا ہوگا. میرا بیڈ چھوٹا ہوگا, میرا گھر بڑا ہوگا. میں چھوٹا ہوں, میرا گھر بڑا ہے. ساری کائنات کا مالک ہے, گھر چھوٹا سا, 50 بندے نہیں آتے. 50 بندے ٹوٹل اندر نہیں آتے اس کے گھر میں. وہ جو دیواریں ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, ان دیواروں میں ٹوٹل 50 تنگ ہو جائیں. کیوں؟ یہ گھر کا مطلب یہ تھا کہ اسے دیکھو. یہ میں نے اس کو اپنا گھر کہہ کر اس کو عزت دی, اپنی طرف نسبت کر کے میں نے اس کو عزت دی ہے. یہ ناقۃ اللہ میری اونٹنی ہے, میں بیٹھتا نہیں ہوں, اسے میں نے اپنی طرف نسبت کر کے اسے عزت دی ہے.
روح ہی میری روح نہیں، ٹکڑے نہیں، لیکن میں نے اس کو اپنی طرف نسبت کر کے عزت دی ہے. یہ صورت ہی، یہ میری صورت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی طرف نسبت کر کے اس کو عزت دی ہے. یہ بیت اللہ، یہ ساری چیزیں میں نے نسبت کی ہے، اس کو عزت دی ہے. لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، ہر ایک کو اپنی طرف کر کے عزت دی کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. اور جب محمد مصطفیٰ کی بات آئی تو کہا میں تیرا، کہا میں تیرا، فلا رب نے کہا تیرا رب. اس کو محمد کے رب ہونے پہ فخر ہے، محمد کے رب ہونے پہ فخر ہے. کتنا محبوب ہے نبی اسے. تو بھائی یہ وہ نسبت جب دیتا ہے تو نبی کا مرتبہ بڑھتا ہے. جب تم نبی کے ساتھ چلتے ہو تو تمہاری عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کبھی تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا؟ آپ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا. میرے نبی نے بھی اکثر قرآن میں بھی سب سے زیادہ موسیٰ کا ذکر ہے، اور میرے نبی نے بھی ایک دفعہ حضرت عمر سے یہ کہا تھا، عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، حی ہوتے تو ما واسعہ الا اتباعی، وہ میری اتباع ضرور کرتے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر لازمی طور پہ کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ بڑی اللہ تعالیٰ کی وہاں نعمتیں اور میلاد کا تذکرہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کی امی سے یہ کہا تھا کہ جب تجھے ڈر ہو تو بچہ پھینک دینا، جب تجھے ڈر لگے تو بچہ پھینک. یہ جا کے پڑھو، آیات پڑھیں گے تو ٹائم بہت کم ہے. جب تمہیں ڈر لگے تو بچہ پھینک دینا. جتنی میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے بچے ہیں، کیا جب ڈر لگتا ہے تو بچے پھینکتی ہو یا چھپاتی ہو؟ تو پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب ڈر لگے تو بچہ چھپاتے ہیں. مرغی کو ڈر لگے تو اپنے بچے چھپاتی ہے، ہرنی کو ڈر لگے تو بچہ چھپاتی ہے، گائے کو ڈر لگے تو بچہ چھپاتی ہے. بڑے سے بڑے جانوروں کو میں نے خود دیکھا ہے، جب ڈر لگے تو بچہ چھپاتے ہیں. مائیں جب ڈر لگے تو بچہ چھپاتے ہیں. کیا اللہ تیرا کیا اصول ہے؟ ماں ڈرے تو بچہ باہر پھینکے. کہا یہی تو پھر پتا کیسے چلے گا کہ ہم رب ہیں؟ پتا کیسے چلے گا کہ ہم رب ہیں؟ تم چھپا کے بچاتے ہو، ہم ظاہر کر کے بچاتے ہیں. اور ذرا سننا، جب بچے کو پھینکنے لگے تو کہا صندوق میں بند کرو. صندوق میں بند کیا. صندوق کی ہیڈ لائٹس نہیں تھی، صندوق کی آنکھیں نہیں تھی. صندوق پہلی دفعہ ملا تھا. اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا. تو آپ جانتے ہو کہ صندوق چلا کیسے؟ جائیے جا کر تفسیر پڑھ لیجئے. پانی ادھر چلتا ہے، صندوق ادھر چل پڑا. یہ پانی جا رہا ہے، صندوق ادھر جا رہا ہے. بیچ میں موسیٰ ہے، بیچ میں موسیٰ ہیں 3 دن کے. 3 دن کے موسیٰ ہیں. صندوق کو جانا چاہیے، ادھر جاؤ. دریا کینیڈا کے بھی مشہور ہیں، دریا امریکہ کے بھی ہیں. جاؤ، جس سمت میں پانی جاتا ہو اسی طرف جانا تو آسان ہے. مخالف سمت میں ذرا چل کے دکھانا. لیکن کیا مرتبہ ہے اس صندوق کا کہ بیچ میں نبی ہے. صندوق کو بھی پتا ہے مجھے کدھر جانا ہے، صندوق کو بھی پتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے. تو جن کی باڈی کے ساتھ لگ کے لکڑیوں کو علم آ جاتا ہے، اس محمد مصطفیٰ کا اپنا عالم کیا ہوگا، اس نبی کا اپنا عالم کیا ہوگا. تو وہ صندوق مخالف سمت میں چلا. جب وہ چلا تو صندوق متبرک ہو گیا. میں مسئلے بھی بیان کرتا جا رہا ہوں بڑی تیزی سے، 40 منٹ کے اندر آپ نے سمجھتے اور پک کرتے جانا ہے. سنو غور سے. صندوق میں چند لمحوں کے لیے نبی آیا، صندوق متبرک ہو گیا، صاحب علم ہو گیا، مخالف سمت میں چلنے لگ گیا. اسے پتا چل گیا کہ فرعون کا گھر ادھر ہے، مجھے وہاں جانا ہے. تو صندوق جب چل پڑا تو جس صندوق کے اندر نبی چند گھنٹوں کے لیے رہے، وہ صندوق تو متبرک ہو جائے. اس آمینہ کا عالم کیا ہوگا جس کے پیٹ میں نبی 9 ماہ رہا ہے؟ اس پیٹ کا عالم کیا ہوگا، کیا مرتبہ. اسی لیے عورتوں کے درجے بڑھ گئے. آج تک جتنے نبی پیدا ہوئے عورتوں کے بچے تھے. اس لیے عورتوں کو یہ مت کہو کہ ان کا رتبہ نہیں. اور پھر ایک فخر ہے، فخر ہے، عورتوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. اے مردوں، تمہیں نے خدائی کا دعویٰ کیا. ذرا پیسے آئے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا. سارے سنو، بڑے دوست رابعہ بصریہ کا جملہ سنا. کہنے لگی، یہی کہہ سکتی ہیں، جملہ سنا. کہنے لگی، مولوی کہتے ہیں کہ نبی عورت نبی نہیں بنتی. انہوں نے اس پہ جملہ کہہ دیا. کہنے لگی، عورت نبی بنتی نہیں، نبی جنتی ہے. عورت نبی بنتی نہیں، نبی جنتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ صندوق میں موسیٰ علیہ السلام چلے. یہاں ایک جملہ عرض کا جو بہت صاحب علم ہو اور سمجھ رہے ہو. علم والے تو بڑے ہوتے ہیں، سمجھ کم لوگوں کو آتی ہے. بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو بچانا ہو تو بڑے رستے ہیں. میں نے قرآن پڑھا کہ موسیٰ کا میلاد جو ذکر ہو رہا ہے،
اے اللہ تو نے موسیٰ کو صندوق میں کیوں ڈالا؟ کہا ہم اسے بچانا چاہتے ہیں۔ تو یا اللہ بچانے کے لیے تجھے فرعون کا ہی گھر ملا ہے؟ جب موسیٰ کو بچانا ہے تو فرعون کے گھر کیوں بیچ رہا؟ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا کیس ہو گیا تو رب نے کیسے بچایا؟ شعیب علیہ السلام کے گھر بھیج کے۔ تو جب 20 سال کے بعد بچا رہا ہے مدین بھیج کر، تو 20 سال پہلے بچانا ہے تو فرعون کے گھر کیوں بھیج رہا ہے؟ کسی اور کے گھر بھیج دے۔ ماں کو کہے چل نکل یہاں سے اور مدین پہنچ، تاکہ بچپن سے نبی کے اندر رہے، بچپن سے نبوت کے سائے میں پلے۔ نہیں، کہا اس کو پھینک جائے فرعون کے گھر۔ کیوں؟ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، فرعون کے گھر رکھ کر کیوں بچایا؟ کسی اور کے گھر رکھ کے بچاتا۔ وجہ یہ تھی کہ فرعون نے اعلان کیا جتنے بچے اس سال ہیں سب مار دیے جائیں۔ وہ 1 سال بچے مارتا تھا، 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال اس نے بچے چھوڑے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کے بھائی، اور جس سال بچے مارنے کا آرڈر دیا اس سال موسیٰ پیدا ہوئے۔ اب موسیٰ سے کہا ان کی ماں سے کہ ان کو ڈالو اور اس کے گھر بھیجو۔ تو چکر یہ ہے کہ وہ خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ یہ وہ رب خود کو کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ یہودیوں کو روٹی ملتی تھی فرعون سے، یہودیوں کو گھر ملتا تھا فرعون سے، یہودیوں کو کھانا ملتا تھا فرعون سے، یہودیوں کی زندگی تھی فرعون کے اوپر۔ چاہے تو مار ڈالے، چاہے تو زندہ رکھے، چاہے تو کھانا دے، چاہے تو کھانا نہ دے، چاہے تو مزدوری دے، چاہے تو مزدوری نہ دے، چاہے تو بچیوں کو اٹھا لے، چاہے تو بچیوں کو چھوڑ دے، چاہے تو بچیوں کو اغوا کر لے۔ یہ سب کچھ اسے اختیار میں تھا۔ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ رب نے کہا اے موسیٰ کی ماں یہ جھوٹا ہے، تو اپنا بچہ اسی کے گھر بھیج، پتا چلے یہ رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں ماروں گا، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں بچاؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سچا کون ہے۔ تو آپ امریکہ میں بستے ہو، ابھی اس کی سر گرافٹن سمتھ نے 3500 سال کے بعد اس کی لاش نکالی خبیث کی، جس نے کہا تھا کہ میں رب ہوں۔ تو جب اس کی لاش نکالی تو سر سجدے میں ہے، اس طرح پڑا ہوا، جا کے دیکھ لیجئے گا، سر اس کا سجدے میں ہے۔ اور موس بکائے نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں اس کی لاش بچ کس طرح گئی۔ ایک بیچ میں سے ڈاکٹر بولا، یہ 12 ڈاکٹر تھے، ایک بیچ میں سے بولا نمک کی وجہ سے بچ گئی۔ تو میری ایک تقریر ہے، تقریباً 15 لاکھ ویوز ہیں اس تقریر کے۔ اس تقریر میں نے کہا ڈاکٹر بیوقوف سے پوچھو اگر نمک کی وجہ سے بچا ہے تو اس کے ساتھ 2 لاکھ اور بھی مرے تھے، وہ نمک کی وجہ سے کیوں نہیں بچے؟ وہ نمک کی وجہ سے، یہ نمک کی وجہ سے نہیں بچا، رب کے آرڈر کی وجہ سے بچا ہے۔ اس کو بچا کے رکھ، یہ نبی کا گستاخ ہے، پتا چلے کہ نبی کے گستاخوں سے ہم کرتے کیا ہیں۔ تو سنو، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، بس بات ختم ہونے کے قریب ہوئی۔ آپ آئے رب کے گھر، رب کے گھر کے پاس آئے، اذان ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر میں ایک جملہ آ گیا، حی علی الفلاح، اس کا جواب ہے اللہم اجعلنی من المفلحین۔ حی علی الصلاح کا جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور لا حول کا کیا ہے؟ حی علی الفلاح کا جواب کیا ہے؟ اللہم اجعلنا من المفلحین۔ رب نے کہا ادھر آؤ مسجد میں، ہم اٹھے گئے۔ یا اللہ کیسے آئے؟ کہا اچھی طرح سے آؤ، ٹھیک ٹھیک ہے، پرانے سلیپی ڈریس میں نہیں آؤ، نو اچھے کپڑے پہنو، خضوع زینتکم عند کل مسجد۔ مسجد کا معنی عند صلاۃ ہے، مسجد کا معنی مسجد نہیں ہے، مسجد کا معنی ہر نماز کے وقت تیار ہو گیا۔ اس لیے ہمارے اولیاء کرام جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو تیار ہو کر آتے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہم مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوئے، مالک اندر آ جائیں، کہا تمہیں کہا نہیں حی علی الفلاح، آؤ اندر، وہ ہمارا ہی نمائندہ تھا۔ ہم اندر پہنچے، اب بس بات ختم ہونے کے قریب ہے، تمہاری عزت کیسے بڑھی۔ ہم قریب پہنچے، کہا کچھ ضروری چیز تو نہیں ہے؟ کہا وضو کر لیا؟ ہاں وضو کر لیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم کھڑے ہو گئے، اس نے ہمیں اجازت دی کہ اس کے گھر کے پاس کھڑے ہو جائیں، محراب کے قریب۔ اگر اگلی صف پہ جگہ مل گئی، پہلے آئے تھے تو پہلے جگہ دے دی، اور ہم غریب تھے، ایک امیر آدمی آیا بعد میں، کہا پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے گھر کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ پیسے والا آگے آئے اور غریب پیچھے جائے، جو پہلے آئے وہ آگے آئے۔ کھڑے ہوئے، یا تھا اجازت ہے؟ ہاں ہاں۔ اللہ اکبر، تجھ سے تیری تعریف سے بڑی کسی کی تعریف نہیں ہے۔ ہم نے گفتگو شروع کر دی، اللہ بولا میرے قریب آ جاؤ۔ ہمیں پہلے بلایا، گھر میں اندر بلا لیا، پھر پاس کھڑا کر لیا، کھڑا کر کے ہم خدا کی بارگاہ میں باتیں شروع کر دی۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ چونکہ تعریف تھی
یہ تعریف کی. اور تعریف جب کوئی تم درخواست پیش کرتے ہو, تمہارے ساتھ 6000 آدمی بھی ہو تو وہ 6000 چپ بیٹھیں گے. وہ درخواست وہی پیش کرے گا جو تمہارا مکھیا ہے, درخواست وہی پیش کرے گا جو تمہارا بڑا ہے. تو مولوی کو آگے کھڑا کیا, پیچھے کھڑے ہو گئے سارے کہ یہ اللہ یہ درخواست پیش کرنے والا ہے. تو درخواست پیش کی. اکیلے تھے تو یوں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. پوری پڑی طرح بولا کچھ اور آتا ہے؟ ہاں مالک آتا ہے, ذرا تھوڑا سا قریب آنے دینا. اچھا چلو ہم رکوع میں چلیں گے. سبحان ربی العظیم, پاک ہے تو اور میرے رب تو بہت بڑا ہے. جملہ تو بڑے اچھا بولا. رب نے یہ جملہ سن لیا. جب اس نے سنا تو ہم نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ. اس کی حمد اس نے سن لی حمد. یہ ہمیں جواب ملا اور ہمارے منہ سے نکلا. کہا کچھ اور آتا ہے؟ کہاں اللہ آتا ہے, ذرا قریب آنے دینا. اللہ نے ہمیں سجدے کی اجازت دے دی. ہم نے اپنی پیشانی یوں نیچے رکھ دی. نیچے جب پیشانی رکھی تو رب بولا اب بول. ہم نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. مالک نے کہا کیا کمال کہا تو نے, چل بیٹھ جا, اب میرے پاس بیٹھ جا. تو بلایا, اندر بلایا, کھڑا کیا, پھر پاس بٹھایا. کہا یا اللہ بٹھا تو لیا, جس کو تم تشہد کہتے ہو بٹھا تو لیا, کیا کروں اب؟ رب نے کہا وہ باتیں سنا جو معراج کی رات میرے نبی نے اپنے منہ سے بولی تھی میرے سامنے. وہ سنا جو معراج کی رات اس نے بولی تھی میرے سامنے. اب معراج کی رات کیا بولا تھا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بولا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ معراج کے جملے ہیں جو میرے نبی نے رب کے سامنے بولے. تو رب ہم بولنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنی مرتبہ بولتے ہو زندگی میں؟ تمہاری عمر اگر 40 سال ہے تو تم نے روزانہ 5 نمازیں پڑھی, 5 نمازوں کی رکعتیں گن لیں. ہر 2 رکعتوں کے بعد تم نے یہی جملہ دہرایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب میں تمہاری نفسیات بتاؤں, تمہاری نیچر یہ ہے. بیوی گھر میں ہے نا, اگر تم ایک ہی چیز کی بیوی, حالانکہ بیوی تعریف کو اچھا سمجھتی, تم ایک ہی جملہ بار بار کہو تم بہت اچھی ہو تم بہت اچھی ہو تم بہت, اس کو شک پڑ جائے. آگے سے یہ نہیں کہ خوشی کہ خیریت تو ہے. آج صبح سے 6 دفعہ بول چکے ہو تم بہت اچھی ہو تم بہت اچھی ہو تم بہت اچھی ہو, خیریت تو ہے. یہ تمہاری نفسیات ہے. سن لی, میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. تم آئے فجر کی نماز میں, کہا التحیات للہ ہے. تم آئے ظہر کی نماز میں, کہا التحیات للہ ہے. تم آئے عصر کی نماز میں, تم نے کہا التحیات للہ ہے. تم آئے مغرب کی نماز میں, کہا التحیات للہ ہے. تم آئے عشاء کی نماز میں, کہا التحیات للہ ہے. تم سنن میں آئے التحیات للہ ہے. تم نفل میں آئے التحیات للہ ہے. فرض میں آئے التحیات للہ ہے. تم وتر میں آئے التحیات للہ ہے. یا اللہ, یہاں لوگ تو ایک جملہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. بار بار کیوں سن رہا ہے؟ کہا میرے محبوب کے منہ سے نکلے, میرے محبوب کے منہ سے نکلے ہیں. بار بار بول, بار بار بول, مجھے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں. بار بار بول. اور تیری عزت بڑھ گئی نبی کے جملوں کے صدقے سے, تیری عزت بڑھ گئی. باقی رہ گئے. تیری عزت بڑھ گئی نبی کے صدقے سے. اور جملہ میرا سن لیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری عزت ہے. میں قرآن کے تقریباً پاس اور قرآن کے نیچے رہا. آئے سماعت کیجئے, پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں کہا, حفاظ علامہ زبیر صاحب جب فرمائے فروخی صاحب جملہ سنیے گا, اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اب ترجمہ سنیے. جن لوگوں نے مسجد بنانے کا ٹھیکہ لیا, اجعلتم سقایۃ الحاج, حاجیوں کو پانی پلانے کا ٹھیکہ لیا, و عمارت المسجد الحرام, خانہ کعبہ بنانے کا ٹھیکہ لیا, تو 2 صفت بیان کی. ایک جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, دوسرا جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. رب کہنے لگا کمن آمن باللہ, کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, وجاہد فی سبیل اللہ ہے, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے, لا یستوون, یہ برابر نہیں ہے. ذرا دھیان سے سننا, یہ جو مسجد بنانے والے ہیں یہ مکہ میں ہیں, اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ محمد کو منانے والے ہیں, وہ مدینہ میں ہیں. علماء بیٹھے ہیں, میں غلط بات کہوں تو مجھے گریبان سے پکڑ لیجئے. عمارت المسجد الحرام حضرت عباس کہہ رہے ہیں, اور من آمن باللہ مولا علی کہہ رہے ہیں. حضرت عباس مکے میں یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, مولا علی مدینے میں ہیں. عباس کا جانا ہو گیا مدینے میں, تو چچا بھتیجے سے کہہ رہا ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والا, میں خانہ کعبہ کی مسجد کو بنانے والا. تو رب نے کہا سنو, مسجد کو بنانے والا افضل نہیں, محمد کو منانے والا افضل ہے.
اسی لیے فخر مت کرو کہ میں مسجد بنانے والا ہوں، فخر کرو میں محمد کو منانے والا ہوں، یا کھڑے ہو کہ میرے غلط کرو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ پھر سنو، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ مسجد بنانے والا محمد کو منانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جب چچا بھتیجے کے برابر نہیں ہو سکتا تو ہم کیسے نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آخری اور جملہ سن لیجیے، ایک آیت سناتا جاؤں۔ پروردگار عالم نے کہا لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، منکم، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا قبل الفتح، بقا، انہوں نے فتح سے پہلے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا فتح سے پہلے، وہ برابر نہیں، ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے ان کے بعد جا کر قتل کیا اور بعد جا کر ایمان لائے۔ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ نبی کے پہلے قریب ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بعد میں جا کے قریب ہوئے۔ تو فتح مکہ سے پہلے جو آدمی تھے ان کو نبی کی قربت زیادہ ملی، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کو نبی کی قربت کم ملی۔ کلمہ دونوں نے پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کی فضیلت نہیں ہے، کلمہ دونوں نے پڑھا ہے، لیکن رب کیوں فرق کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلوں کو نبی کا قرب زیادہ ملا ہے، پہلوں کے دل میں نبی کی محبت زیادہ رہی ہے، اور یہ ابھی ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، عزت اسی کی بڑھتی ہے جو نبی کے قریب زیادہ بڑھتا ہے۔ تو بات سمجھ لو کہ عزت اور یہ سب چیزیں، آج بھی عزت میرے نبی کی، قبر میں اور تمہاری مرنے کے بعد بھی عزت نبی کے صدقے ہے۔ ہم میں سے مرنا تو سب نے ہے، لوگ مریں گے تو آپ جانتے ہو کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کتنی عزت ہے، کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کتنی عزت ہے۔ یہ عزت صدقے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قیامت کا دن بھی جب ہوگا تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہوگی۔ 9 پورے ہو چکے، آخری حدیث سن لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جب تشریف لے جائیں گے، مسلم شریف میں ہے، سماعت کر لیجئے، مسلم شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے داہنی جانب اور قبر سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور جنت کا دروازہ میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا۔ اور طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جاؤں گا، اب سن لیجیے طبرانی سے، دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جاؤں گا تو جو جنت کا دربان ہوگا نا، خازن جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کھڑا ہو کے کہے گا، اے محمد مصطفیٰ تیری ذات کی قسم ہے، مجھے آرڈر تھا کہ محمد مصطفیٰ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، اور یا رسول اللہ آپ سے پہلے میں نے کسی کے لیے دروازہ کھولا نہیں، اور آپ کے بعد میں کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا۔ تو یہ جنت کا دربان، طبرانی میں کیا رکھیے گا، جنت کا دربان خازن کھڑا ہوا تو میرے نبی کے احترام کے لیے کھڑا ہوا۔ وہ قیامت کے دن بڑے لوگ سجدہ کریں گے لیکن اجازت سے، اگر قیامت کے دن کوئی بغیر اجازت سجدہ کرے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عزت۔ میرا نبی بغیر اجازت کے کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ قیامت کو سجدہ کرے۔ آج تمہارے پاس تھرڈی ہے، جب چاہو وقت میں سجدہ کرو، پر قیامت کے دن تمہیں جرأت نہیں ہوگی تم سجدہ کر سکو جب تک کہ پروردگار عالم کا آرڈر نہیں ہے۔ اگر بنا اجازت یا اپنی مرضی سے کوئی سجدہ کرے گا تو محمد مصطفیٰ کی وہ ذات ہے۔ اے اللہ ان کی عزت کے صدقے سے امت مسلمہ کو عزت عطا اور سب لوگوں کو یا اللہ خوشحالی عطا فرما۔ واخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔